ہم اس لیے آپ لوگوں کو واجب القتل مانتے ہیں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قتل کیا تھا. یہ ایک بہت بھیانک الزام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیجٹمیٹ وارز لڑی تھیں. انہوں نے کسی کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, یا اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ کسی کوئی اور عقیدہ رکھتا تھا جو مسلمانوں سے ڈفرنٹ تھا. سب سے پہلے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مسلمہ کذاب جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا, اور اس نے کبھی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. تو یہ ایک بہروپیہ کا جو لوگ کہتے ہیں نا کاپی رائٹس کا ایشو نہیں تھا. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو, یہ نکال کے دکھا دیں کبھی اس نے یہ کلیم کیا. اس نے تو اپنا ریلیجن خود الگ بنایا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں پتا تھا کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کے فالوورز ہیں اس کو قتل کر دینا چاہیے؟ کیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا علم نہیں تھا؟ انہوں نے تو بلکہ اس کو خط بھی لکھا, واپس اس کا جواب دیا, اس سے کورسپونڈنس کی. یہ ان کا ٹالرنس لیول تھا, یہ ان کا تھا کہ ڈس ایگری کیا ان سے, لیکن یہ نہیں کہ اس کو قتل کرو, جاؤ اس کو جا کے کرو. یہی الزام اسلام فوبس جو ہیں, اسلام کے خلاف لوگ جو ہیں, وہ ہمیں لگاتے ہیں. پھر ہم احمدی مسلمانوں کو کلیریفائی کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے. حضرت ابو بکر صدیق ایسے نہیں تھے, حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. وہ تو پیار کرنے والے لوگ تھے, وہ ڈفرینس آف اوپینین کو ریسپیکٹ کرتے تھے. وہ اس طرح کے بات پہ تم تو اسلام سے خارج ہو, تم تو اسلام سے متنفر ہو, تمہیں قتل کر دینا چاہیے, تمہیں پھانسی دے دینا چاہیے, تمہیں جیل کر دینا چاہیے, اس طرح تو ان کا رویہ تھا ہی. یہ تو ان پہ جب وارز لڑی گئی تو انہوں نے ڈیفنس میں اپنے جو ہے وہ مدینہ میں وہ اپنی تلوار اٹھائی, اور بھی بڑی دیر کے بعد ان کو اجازت ملی تھی. تو جو مسلمہ کذاب ہے اس پہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں پھر جنگ کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اچھا سوال پھر بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے, جس نے نبی کا دعویٰ کیا, جس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہو گئے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناس زادی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں کوئی نیا الہام آیا ہو یا نئی تعلیم آئی ہو اسلام میں کہ ان کو قتل کر دیں. بات یہ ہے کہ کوئی ہسٹری کو صحیح پڑھتا ہی نہیں ہے, نہ پڑھاتا ہے. اور یہ ملا جو ہے, یہ جو الزام لگا دیتے ہیں کہ تم اسلام سے متنفر ہو, یہ خود اسلام پڑھتے ہی نہیں. آپ کوئی بھی ہسٹری کی کتاب پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا جو حضرت ابو بکر صدیق نے اس لیے یہ جنگ لڑی تھی کہ مسلمہ کی طرف سے پہلے اٹیک ہوا تھا. مسلمہ اپنی آرمی لے کے آ رہا تھا مدینہ کی طرف. حضرت ابو بکر کی انٹیلیجنس کو جب پتہ چلا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, انہوں نے ایک آرمی بھیجی کہ مدینہ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کیونکہ وہ صرف خلیفہ نہیں تھے بلکہ اسٹیٹ کے رولر بھی تھے, مدینہ کے رولر بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک آرمی ڈسپیچ کی کہ اس کو مدینہ سے آنے سے روکو اور ڈیفینڈ کرو اپنے آپ کو. اور جو مسلمان ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے فوج بھیجی. اور یمامہ میں لڑائی ہوئی جو کہ بیچ میں تھا, مدینہ کے راستے میں جب وہ آ رہا تھا, اور وہاں جا کے جو مسلمہ ہے اس نے کیمپ کیا. ایک جو بٹالین تھا اس سے مسلمہ ڈیفیٹ نہیں ہوا, ایک اور بٹالین بھیجا گیا جس کے کمانڈر ان چیف جو ہے حضرت خالد بن ولید تھے, اور انہوں نے جا کے مسلمہ بن کذاب کو ڈیفیٹ کیا. تو مسلمہ کی جو انالوجی ہے وہ آپ طالبان سے کر سکتے ہیں. مثلا طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو نہیں مانتے, اسٹیٹ کو اٹیک کرتے ہیں. تو اسی طرح مسلمہ جو ہے وہ مدینہ کو اسٹیٹ نہیں مانتا تھا, مدینہ کو یا اسٹیٹ کو اٹیک کرنے آ رہا تھا. تو جس طرح پاکستان کی آرمی جو ہے وہ لڑ رہی ہے طالبان سے, اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے آرمی بھیجی اور ان کو اٹیک کیا, لیکن اس لیے نہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس وجہ سے اگر کسی کو مارنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر پتا تھا. انہوں نے کبھی ایسی تعلیم کسی کو نہیں دی. انہوں نے کبھی کسی نے کہا کہ اس کو مار کے آؤ یا آرمی بھیجو فوراً, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اس کے فالوورز کو قتل کر کے آؤ فوراً. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. وہ تو قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کرتے تھے کہ لا اکراہ فی الدین, اور ان کو پتا تھا کہ ان کی تعلیم سچائی سے پھیلے گی, زور و زبر سے پھیلے گی نہیں, سچائی کی طاقت سے پھیلے گی, علم کی طاقت سے پھیلے گی, ریزننگ اور آرگیومنٹ سے پھیلے گی. یہ ایسا دین ہے جو اپنے ایگزامپل سے پھیلے گا, نہ کہ خون خرابے سے. تو یہ جو ہے میں نے سوچا کہ اس کا بھی جواب دے دوں. یہ جو عام طور پہ جو ملا ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق پر یہ گستاخانہ الزام لگاتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ گستاخ ہیں, آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ کہتے ہیں, آپ گستاخ ہیں, آپ حضرت محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل کر دیتے تھے لوگوں کو جو اسلام چھوڑ دیتے تھے, حالانکہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن میں بھی کہہ سکتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور میں آپ کو لیبل کر سکتا ہوں. لیکن یہ کہ گستاخ رسول اور یہ قتل کر دینا, یہ کرنا, یہ کہاں کی سزا ہے, یہ کہاں کی ٹالرنس ہے؟ یہ تو بہت بالکل جہالت والی باتیں ہیں.